اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ درویش نامہ لاہور کے مؤلف محمد تنویر اقبال صاحب اپنی کتاب درود پاک درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اس درود پاک سے متعلق بتاتے ہیں، کہتے ہیں کہ جنات کی ہاں یہ درود پاک درود قرب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی ادب سے، محبت سے، یقین سے اور کثرت سے پڑھا جاتا ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ درود پاک ایک روحانی ہتھیار ہے۔ یہ درود شریف صدیوں سے اولیاء کرام کے ورد میں سے ہے۔ یہ درود پاک کروڑوں سال جنات کے ورد میں سے ہے۔ اس درود پاک کو جنات کی دنیا میں بہت زیادہ پڑھا جاتا ہے۔ اربوں خربوں کی تعداد میں جنات درود پاک اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی پڑھتے ہیں اور اس درود پاک کی برکت سے نعمتیں پاتے ہیں، برکتیں پاتے ہیں اور اپنی آنے والی نسلوں کو اس درود پاک کی تعلیم بھی دیتے ہیں، اس کے فضائل بتاتے ہیں اور خود بھی بہت زیادہ اس درود پاک سے محبت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ درود پاک ایک روحانی سواری ہے جو ہمیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل تک پہنچانے کا ذریعہ ہے۔ اب بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محفل لگاتے ہیں۔ آج کے موجودہ دور میں بھی اولیاء کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محفل میں حاضری دیتے ہیں، اور وہ سب عاشقان رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور درود پاک کی کثرت کرنے والے اور ہر سانس اس درود پاک کو پڑھنے والے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی۔ اس درود پاک کا ترجمہ بہت پیارا ہے۔ اس کا مطلب ہے، اے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایسی کامل اور مکمل رحمت بھیج جو تیری رضا اور رحمت کے مطابق ہو، جو تیری رضا اور مرضی کے مطابق ہو۔ سبحان اللہ۔ یہ درود پاک کائنات کا ایک راز ہے جو امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کھولا گیا ہے، جس پر ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے۔ ہماری یہ کائنات رازوں سے بھری پڑی ہے، قدم قدم پر اسرار کے پردے لگا دیے گئے ہیں جن کے پار ہر کسی کو دیکھنے کی نہ اجازت ہے اور نہ ہی سعادت ملتی ہے۔ جو بندہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے کوشش کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عشق کرتا ہے، اس پر یہ راز کھول دیے جاتے ہیں۔ تنویر بھائی بتاتے ہیں کہ راز کی بات عرض کروں کہ اگر آپ زمین کے اندر چھپے خزانے، نعمتیں، راز دیکھنا چاہتے ہیں تو اس درود پاک اللہم صلی علی محمد کما تحب و ترضی سے عشق کریں۔ آپ پر راز آشکار کر دیے جائیں گے، زمین کے اندر چھپے راز کھول دیے جائیں گے۔ زمین کے اندر اب بھی سونا موجود ہے، چاندی موجود ہے، تیل موجود ہے، نوادرات موجود ہیں، معدنی نعمتیں موجود ہیں۔ یہ وہ خزانے ہیں جن کے نام اور ماہیت سے اکثر لوگ واقف ہے، اکثر دنیا واقف ہے، لیکن ان کے علاوہ بھی خزانے ہیں کہ جن کا تعلق غیب کے ساتھ ہے، جن کا تعلق جنات کے ساتھ ہے، جن کا تعلق روحانیت کے ساتھ ہے، جن کا تعلق ایسی مخلوقات کے ساتھ ہے کہ جن کے نام تک عام لوگ نہیں جانتے۔ اکثر خزانے زمین کے اندر موجود ہیں جن پر جنات پہرا دیتے ہیں، جن کی حفاظت کا قدرت نے خاص انتظام رکھا ہے۔ جنات اور دیگر مخلوق کو مخصوص وقت تک وہاں نگران رکھ دیا گیا ہے کہ جب وہ مطلوبہ لوگ آئیں گے کہ جن کے لیے خزانہ قدرت نے رکھا ہوا ہے تو ان کی رہنمائی اس خزانے تک کی جاتی ہے، اور خزانہ مختلف ہیلوں بہانوں سے ان کے حوالے کر کے جنات وہ جگہ چھوڑ دیتے ہیں۔ زمین کے اندر موجود مخلوقات کو آپ کی آنکھ دیکھ پاتی ہے، جو اس درود پاک کو ورد کرتا ہے، ورد میں رکھتا ہے، تو جو بھی زمین کے اندر مخلوقات ہیں ان کو بھی اس شخص کی آنکھ جو ہے وہ دیکھنے لگتی ہے۔ جب زمین کا راز تھوڑا سا کھلا تو دیکھا کہ زمین کے وہ حصے جہاں عبادت کی جاتی ہے، اللہ سے راز و نیاز کیے جاتے ہیں، سجدے کیے جاتے ہیں، وہاں نور موجود رہتا ہے۔ اس ٹکڑے سے نور ہٹتا نہیں، مٹتا نہیں۔ اس نور کے اندر طمانینت موجود ہے، رحمت ہوتی ہے۔ مساجد کو موتیوں کی طرح
چمکتا دیکھا جاتا ہے، اور وہ گھر جن کے اندر تلاوت، نوافل، عبادت اور درود پاک ہوتا ہے، صلہ رحمی کی جاتی ہے، رزق حلال کا اہتمام کیا جاتا ہے، ان پر رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ان کی قبریں جو جنتیوں کی ہیں ان پر رحمت اترتی ہے۔ معزز سامعین، یہ بہت خوبصورت درود پاک ہے، جیسا کہ آپ نے اس کا ترجمہ بھی ملاحظہ کیا کہ اتنا پیارا ترجمہ ہے اس کا بھی۔ تو ہم درود پاک مختلف صیغے پڑھتے ہیں، تو کوشش کیا کریں کہ ہر صیغے کو پڑھا کریں۔ اگر آپ کے پاس ایک ہی صیغہ ہے، چھوٹا صیغہ ہے، آپ نے چوز کیا ہوا ہے کہ آپ نے یہ صیغہ پڑھنا ہے، یا زبان کو آسان لگتا ہے جو صیغہ وہ پڑھتے ہیں ہم عام روٹین میں، تو ایسے کیا کریں کہ فرائیڈے والے دن یعنی جمعۃ المبارک کے دن باقی جو بھی درود پاک کے صیغے ہیں ان کو بھی 3 دفعہ، 7 دفعہ، 5 دفعہ، 11 دفعہ ایسے ورد کر لیا کریں۔ ایسے یہ ہوتا ہے کہ ان درود پاک کا بھی جو فیض ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے، جاری ہونے لگتا ہے۔ اللہ پاک ہم سب کو دین و دنیا کی بھلائیاں، کامیابیاں، نعمتیں عطا فرمائے، ہم سب کو درود پاک پڑھنے، پڑھوانے، لکھنے، لکھوانے والا بنائے، اور دوسروں میں بھی درود پاک کی دعوت عام کرنے والا بنائے۔ اللہ پاک ہم سب کی مشکلات کو حل کرے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔